دوستو ہماری دنیا کے نقشے میں یہاں پر موجود ہے ایک بہت ہی چھوٹا مسلم دیش کہ جس کو بحرین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے پچھلے کچھ دنوں سے بھی یہ کافی چرچاؤں میں ہے کیونکہ اسرائیل اور پیلسٹائن کے کانفلکٹ میں یہ اکلوتا ایسا مسلم دیش ہے کہ جس نے کھل کر اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دیا۔ نہ صرف ساتھ دیا بلکہ یمن کے خلاف بنائے گئے گروپ میں بھی یہ دیش شامل تھا۔ لوکیشن کے اینگل سے یہ اسی پرشین گلف کے اندر موجود ہے کہ جس کو دنیا میں حد سے زیادہ اہم مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف ایران، عراق، کویت، قطر، یونائیٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عربیہ جیسے تیل کی دولت سے مالا مال دیش موجود ہیں۔ یہ علاقہ کتنا زیادہ اہم ہے اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کا لگ بھگ 50% تیل اور 40% گیس صرف اور صرف اسی علاقے میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سپر پاور کی نظر ہمیشہ اسی علاقے پر ٹکی رہتی ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ قطر، UAE، کویت اور سعودی عربیہ جیسے حد سے زیادہ امیر دیشوں کے پڑوس میں موجود ہے تو ظاہر ہے بحرین بھی کافی امیر ہوگا، مگر دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ اس پورے علاقے میں سب سے پہلے تیل بحرین میں ہی نکلا تھا، مگر پھر بھی یہ اپنے سارے پڑوسی دیشوں سے کافی پیچھے نظر آتا ہے۔ بلکہ اب تو بہت جلد ہی کچھ ایسا بھی ہونے والا ہے کہ جو پوری طریقے سے بحرین کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ یعنی اگلے کچھ سالوں کے اندر یا تو بحرین اس پورے ہی علاقے میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ امیر بن جائے گا، یا پھر اتنی بری طریقے سے زمین پر گرے گا کہ پوری طریقے سے برباد ہو جائے گا، اور اس کی تباہی کی مثالیں فیوچر میں دی جایا کریں گی۔ اب آخر اس چھوٹے سے مسلم دیش بحرین میں ایسا کیا ہونے والا ہے، اور اس پورے علاقے میں سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرنے والے ایران کا اس پورے میٹر سے کیا لینا دینا ہے، یہی سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے بات کر لیں اگر بحرین کے اتہاس کے بارے میں، تو ویسے تو اس کا اتہاس بہت پرانا ہے، مگر بعد میں دنیا کے باقی علاقوں کی طرح اس کا کنیکشن بھی، مطلب اس کا رشتہ بھی برٹش امپائر سے آ کر جڑ جاتا ہے۔ سن 1820 کے قریب میں اس علاقے پر کنٹرول رکھنے والا الخلیفہ نام کا جو ایک قبیلہ تھا، اس نے برٹش امپائر کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا، جس سمجھوتے کے تحت یہ طے پایا گیا کہ بحرین اپنے علاقے کی زمین کا ایک بھی ٹکڑا برٹش امپائر کے علاوہ دنیا کی کسی دوسری طاقت کو نہیں دے گا، اور نہ ہی برٹش امپائر کی اجازت کے بغیر دنیا کی کسی دوسری طاقت کے ساتھ اپنے رشتے بنائے گا۔ اس وفاداری کے بدلے میں برٹش امپائر اس کو سیکیورٹی دے گا، مطلب کہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ظاہر ہے اس میں دونوں کے ہی مزے تھے، کیونکہ اب بحرین بھی اپنے آس پاس کے سبھی دشمنوں سے بے فکر ہو چکا تھا، جس کو لے کر وہ ایک لمبے وقت سے ہی پریشان رہا کرتا تھا۔ اس کے بعد بحرین نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی حاصل کرنا شروع کی، اور ظاہر ہے لوکیشن کے اینگل سے بہت اچھی جگہ پر موجود تھا، ایک ٹاپو کی طرح تھا، تو اسی لیے اب ایران اور انڈیا جیسے علاقوں سے بڑے بڑے بزنس مین اس علاقے میں آ کر آباد ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی سے بزنس کا ہب بن گیا۔ بحرین کی قسمت اس وقت اچانک سے اور بھی زیادہ بدل گئی کہ جب جون سن 1932 میں اس علاقے میں تیل کی کھوج ہوئی۔ بس پھر کیا تھا، یہ تو برٹین کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ بنتا بھی کیوں نہ، کیونکہ اس پورے عربین گلف کے علاقے میں بحرین ہی وہ پہلا دیش تھا، وہ پہلا علاقہ تھا کہ جس میں تیل کی کھوج ہوئی تھی۔ اگلے 3-4 سال کے اندر یعنی سن 1935 اور 36 آتے آتے سب کچھ بدل چکا تھا، کیونکہ ایک بڑے لیول پر بحرین سے پوری دنیا میں تیل ٹرانسفر ہو رہا تھا، اور دنیا بھر کا خزانہ بڑی تیزی کے ساتھ بحرین آ رہا تھا۔ لیکن دوستو بعد میں جب برٹش امپائر کا سورج ڈوبنا شروع ہوا اور اس نے عرب کے سبھی علاقوں کو چھوڑ کر جانا شروع کیا اور ان کے ساتھ اپنی ٹریٹی وغیرہ ختم کی، تو وہ بحرین کے اس علاقے کو بھی چھوڑ کر چلا گیا، اور اس طرح سے اب یہ بحرین ایک آزاد دیش بن گیا۔ فی الحال آج بھی بحرین کو تیل کی دولت سے مالا مال ایک دیش مانا جاتا ہے، اور آس پاس میں موجود جو 3-4 دیش ہیں ان کے جتنا بھلے ہی یہ امیر نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی رپورٹس کی مانیں تو پوری عرب دنیا میں اس کی اکانومی سب سے تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے۔ اکنامک انڈیکس آف فریڈم کے مطابق بحرین ہی عرب دنیا کی وہ اکلوتی کنٹری ہے جہاں پر بزنسز وغیرہ پر سب سے کم ریسٹرکشنز ہیں، یعنی آپ سب سے آسانی کے ساتھ بزنس وغیرہ کر سکتے ہیں اور زیادہ قاعدے قانون میں نہیں پڑنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ عرب دنیا میں سب سے زیادہ انگلش فرینڈلی ماحول بھی اسی کنٹری کے اندر موجود ہے۔ مگر دوستو سوال یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی بحرین
قطر، کویت اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس جیسی ترقی کیوں نہ کر سکا اور اتنا زیادہ امیر کیوں نہ بن سکا؟ تو دوستو اس کا سب سے بڑا ریزن اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے بحرین دیش کی آبادی اور اس کا پولیٹیکل سسٹم۔ دراصل دوستو اس چھوٹے سے دیش میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان میں سے 52% تو وہ لوگ ہیں کہ جو خود اس دیش کے نہیں ہیں، مطلب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا اس طرح کے باقی علاقوں سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر بزنسز یا پھر کام وغیرہ کر رہے ہیں، جبکہ صرف 48% ہی بحرین کے نواسی ہیں۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ آخر اس میں نئی بات کیا ہے، کیونکہ ایسا سسٹم تو ہم کو قطر اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس وغیرہ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ وہاں تو اس سے بھی کم یعنی 10-20% ہی لوکل آبادی ہے، ورنہ 70 سے 80% لوگ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی وغیرہ ہی ہیں اور وہی ان کنٹریز کو چلاتے آ رہے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر بڑا فرق یہ ہے کہ بحرین کی جو خود کی ٹوٹل آبادی ہے اس میں سنیوں کی آبادی بہت کم ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہاں پر جو فیملی حکومت کر رہی ہے پچھلے ایک لمبے وقت سے وہ سنی گروپ سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اس کے الٹ شیعہ مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ 70% کے قریب ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو بحرین کو عرب دنیا کے باقی سارے دیشوں سے الگ بناتی ہے۔ دوستو اب اسی پورے میٹر کی وجہ سے ہی یہاں پر انٹری ہو جاتی ہے ایران کی بھی، کیونکہ ایران تو ایک لمبے وقت سے یہ مانتا آیا ہے کہ بھلے ہی آج کے دور میں بحرین نے اپنے آپ کو دیش وغیرہ بنا لیا ہو، مگر یہ کوئی دیش نہیں ہے بلکہ یہ تو اتہاس میں ہمارا ہی حصہ ہوا کرتا تھا۔ ایون سن 1969 یعنی 1969 میں تو ایران نے بحرین کے پورے علاقے پر اپنا کلیم بھی کر دیا تھا، مگر کیونکہ اس دور میں اس پورے علاقے پر برٹش امپائر کا انٹرفیئر ہوا کرتا تھا تو ایران کو یہ کلیم واپس لینا پڑا۔ مگر سن 2006 میں ایک بار پھر سے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ایڈوائزر نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایران کو چاہیے کہ وہ بحرین کے علاقے کو اپنا ایک پروونس یعنی اپنا ایک راجیہ بنائے اور اس کو اپنے دیش میں شامل کر لے۔ اس کے علاوہ بھی آج تک وقت وقت پر ایران کی طرف سے اس طرح کے بیان اور اس طرح کے اشارے ملتے رہتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دماغ میں بحرین کو لے کر کچھ اور ہی چلتا ہے۔ دوسری طرف بحرین کے اندر بھی رہنے والی جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ ایک بڑے لیول پر اندر ہی اندر وہاں کی رولنگ سنی فیملی سے حد سے زیادہ نفرت کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ رولنگ فیملی بھی ایک لمبے وقت سے اپنا وجود بچائے رکھنے کے لیے اور بغاوت وغیرہ سے بچنے کے لیے ان لوگوں کے خلاف ظلم و ستم کرتی آئی ہے یا پھر سخت ایکشن وغیرہ بھی لیتی آئی ہے۔ ویسے تو بحرین کی اس حکومت نے ایک لمبے وقت سے اپنے دیش میں سب کچھ مینج کرنے کے لیے یعنی لوگوں کو شانت رکھنے کے لیے اور بغاوت وغیرہ سے بچنے کے لیے 2 طریقوں کو اپنایا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو حد سے زیادہ خوش رکھتے ہیں، یعنی زیادہ تر چیزیں فری دیتے ہیں یا پھر سبسڈی وغیرہ دیتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایسی بہت ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی خود کی جو عوام ہے یعنی بحرین کے جو سٹیزنز ہیں وہ اتنا زیادہ خوش رہتے ہیں اور مزے میں رہتے ہیں کہ ان کو خبر ہی نہیں رہتی ہے کہ اوپر کون فیملی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر بحرین کا کوئی انسان یا پھر کوئی آرگنائزیشن وغیرہ حکومت کے خلاف اٹھنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے خلاف ماحول بنانا چاہتی ہے تو اس کو پھر اس سختی کے ساتھ دبایا جاتا ہے کہ جس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب عرب کے علاقے میں عرب اسپرنگ شروع ہوا تھا تو بحرین میں بھی لوگ اپنی حکومت کے خلاف نکل آئے تھے اور ڈیموکریسی وغیرہ کی مانگ کرنے لگے تھے۔ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے کہ UAE اور سعودی عربیہ وغیرہ کو فوراً بحرین کے اندر اپنی فوجیں اتارنا پڑی تھیں اور فوراً تمام چیزوں کو کنٹرول کر لیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے بھی یہ سب کچھ کیا تھا ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو یا تو جیل بھیج دیا گیا یا پھر ان کی جو بحرین کی سٹیزن شپ تھی یعنی کہ ناگرکتا وہی ان سے چھین لی گئی اور بحرین سے ان کو باہر نکال دیا گیا، اور ایون ان میں سے کچھ لوگوں کو تو موت تک کی سزا سنا دی گئی۔ بہت ساری رپورٹس یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ آج کے وقت میں بحرین کے اندر ہر 500 ناگرک میں سے ایک بندہ جیل کے اندر موجود ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ شیعہ کمیونٹی کے ہی ہیں۔ انہی تمام چیزوں کی وجہ سے ہی اب بحرین کی جو شیعہ کمیونٹی تھی جو وہاں پر میجورٹی میں ہے، لگ بھگ 70% کے قریب ہے، ان کے دلوں میں وہاں کی رولنگ فیملی کے خلاف حد سے زیادہ نفرت پیدا ہو گئی۔ مگر ظاہر ہے وہ ان سارے ورود پردرشن کا نتیجہ بھی دیکھ چکے تھے کہ کس طرح سے سب کو جیل میں ڈالا گیا، مارا کوٹا گیا یا پھر موت کی سزا سنائی گئی یا پھر سٹیزن شپ وغیرہ کو ہی چھین لیا گیا۔ تو اسی لیے غصہ تو دلوں میں پیدا ہوا، لیکن ڈر کی وجہ سے یہ پورا موومنٹ دھیرے دھیرے دبتا چلا گیا، یا پھر آسان شبدوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ ایک لابا کی شکل میں بدل گیا۔ مطلب جو ابھی شانت تو ہے مگر جب بھی پھٹے گا تو پوری طریقے سے تباہی مچا کر رکھ دے گا، اور اس پوری تباہی میں کہیں نہ کہیں ایران کو سب سے بڑا موقع ملے گا۔ دوستو بحرین کے ساتھ اس وقت ایک اور بھی بہت بڑی پریشانی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بحرین کی حکومت اپنے دیش کے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اور تاکہ وہ ان کا ورود وغیرہ نہ کریں ان کے اوپر حد سے زیادہ پیسہ لٹاتی ہے۔
मगर बगैर किसी काम के और बगैर किसी मेहनत के हुकूमत की तरफ से अपनी आम पब्लिक पर इस तरह से फ्री में पैसा लुटाना पूरी ही सोसाइटी को पैरालाइज कर रहा है। आम तौर पर बहरीन की जो इकोनॉमी है उसको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन के लोगों के द्वारा ही हैंडल किया जाता है। बहरीन की टोटल इनकम में से 75% इनकम सिर्फ और सिर्फ तेल बेचकर आती है। उस पर भी सबसे बड़ा बोझ है वहाँ के आम लोगों को अलग अलग तरह की फ्री फैसिलिटीज या फिर सब्सिडीज वगैरह देना। और उससे भी बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि बहरीन के पास जितना भी तेल मौजूद था, मतलब तेल के रिजर्व मौजूद थे, वो सब बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। आसान शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ बहरीन और ओमान ही अरब दुनिया के वो दो देश हैं जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सिर्फ अगले 10 साल के अंदर ही इन दोनों ही देशों के पास जो तेल है, मतलब जितने भी तेल के रिजर्व हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। और जैसा कि मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि बहरीन तो एक लंबे वक्त से तेल पर ही डिपेंड है, तो अब अगर तेल ही खत्म हो जाएगा तो आखिर बहरीन करेगा क्या? ऊपर से मुसीबत की बात ये कि अगर बहरीन अब अपने खर्चे कम करने के बारे में सोचेगा तो सबसे पहले तो उसको वो सारी फैसिलिटीज और वो सारी सब्सिडीज वगैरह रोकनी होंगी कि जो वो एक लंबे वक्त से अपने लोगों को देता आ रहा है, यानी मालो दौलत लुटाता आ रहा है सिर्फ इस इरादे के साथ कि सारी आवाम खुश रहे और उसको फर्क ही ना पड़े कि ऊपर हुकूमत कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। और अगर ये फैसिलिटीज़ वगैरह रोकी गई तो जाहिर है वो लावा फट पड़ेगा जो अपने दिलों में नफरत लिए एक लंबे वक्त से शांत बैठा है। और इस तरह से बहरीन की हुकूमत के लिए ये सिर्फ एक इकोनॉमिक फेलियर ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल फेलियर भी होगा, यानी राजनीतिक तौर पर भी बहरीन की किस्मत और बहरीन का नक्शा पूरी तरीके से बदल जाएगा। मगर दोस्तों, इन तमाम बड़ी बड़ी मुसीबतों के बीच बहरीन को उस वक्त राहत की सांस भी मिली कि जब उसको सन 2018 में सबसे पहले तो अपने आसपास के एरिया में तेल का एक बार फिर से बड़ा खजाना मिला, यानी कि ऑयल रिजर्व मिले। और उसके 4 साल के बाद ही यानी सन 2022 में एक बार फिर से उसको अपने इलाके में नेचुरल गैस के भी रिजर्व मिल गए। बहरीन को मिलने वाला ये तेल और गैस का खजाना इतना ज्यादा है कि इसने पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज बहरीन से कांटेक्ट कर रही हैं ताकि वो इन तमाम चीज़ों को निकालने का ठेका, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट, उनके हाथों में दे दे। ऐसा माना जा रहा है कि ये नए मिलने वाले ऑयल और गैस रिजर्व्स की मदद से बहरीन 40 साल तक अपनी सब अंदरूनी और बाहर की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है और भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है। मगर यहाँ पर भी बहरीन के लिए 2 बड़े चैलेंजेस हैं। पहला तो ये कि ये जो तेल वगैरह मिला है ये सब समुद्र में पत्थरों से काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से इसको निकालने के लिए पैसा भी काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। और जाहिर है अब ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि ज़्यादा खर्चा करने के बाद भी इससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट बहरीन की तरफ से बनाया जा सकेगा। इसके अलावा जब नीचे ज़्यादा है और पैसा ज़्यादा लगेगा तो निकालने में वक्त भी ज़्यादा लगेगा, और इस पूरे वक्त में बहरीन की हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजती ही रहेगी। उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने तमाम खर्चों को कम करे और ख़ास तौर से जो आम पब्लिक के ऊपर इतनी ज़्यादा फ्री फैसिलिटीज़ लुटाई जा रही है या सब्सिडीज़ वगैरह दी जा रही हैं उन सब पर कंट्रोल करना शुरू कर दे। और उसके साथ साथ अब उसको आम लोगों को आज़ादी भी देना होगी ताकि वो हुकूमत को क्रिटिसाइज वगैरह कर सकें, वरना वही होगा कि जिसका एक लंबे वक्त से बहरीन की हुकूमत को डर सताता आया है। और बहरीन की शिया कम्युनिटी की तरफ से उठाया गया कोई भी कदम ईरान के लिए सबसे बड़ा मौका साबित होगा। तो कुल मिलाकर आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बहरीन की हुकूमत इस वक्त आर पार की पोजीशन पर खड़ी हुई है। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे सेकंड चैनल कि जिस पर मैं मेनली न्यूज़ और स्पेशली पैलेस्टाइन और इजराइल के मैटर को कवर करता हूँ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ोहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।